ظالم شوہر نے اپنی بیوی اور جڑواں بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ یہ کہانی ہے سریا کی، ایک نرم دل اور باحیا عورت کی۔ اس کی شادی طارق سے ہوئی تھی، جو بظاہر شریف انسان لگتا تھا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ طارق محبت جتاتا، وعدے کرتا اور خوبصورت خواب دکھاتا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ معمولی باتوں پر غصہ کرتا، چیختا چلوتا اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا لیتا۔ سریا خاموش رہتی، صرف اپنی جڑواں بیٹیوں کے لیے سب کچھ برداشت کرتی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید ایک دن طارق بدل جائے گا، مگر ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ ایک دن طارق نے معمولی جھگڑے پر سریا کو طلاق کی دھمکی دی۔ سریا خوف زدہ ہو گئی، مگر اپنے بچیوں کے لیے صبر کیا۔ اگلی صبح طارق کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سریا کو بیٹیوں سمیت باہر دھکیل دیا۔ بارش ہو رہی تھی، سرد ہوا چل رہی تھی اور زمین کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ سریا نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور خاموشی سے سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، مگر وہ صرف اپنی بچیوں کو بارش سے بچا رہی تھی۔ محلے والے کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ طارق اندر بیٹھا چائے پی رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سریا نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسوؤں کے ساتھ دعا کی، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، میں اپنی بچیوں کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ رات گہری ہوتی گئی، سردی بڑھتی گئی، مگر سریا اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ اس کی بیٹیاں ماں کے گود میں سو گئیں، بھوک اور تھکن سے نڈھال۔ اسی وقت ایک پرانی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ سریا کی پرانی سہیلی نائلہ تھی۔ نائلہ نے سریا کو دیکھا تو چونک اٹھی۔ اس نے فوراً اپنی چادر اتاری اور سریا پر ڈال دی۔ سریا، یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ آؤ میرے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو۔ سریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل میں ایک ہلکی سی روشنی جاگی۔ نائلہ نے بچیوں کو گاڑی میں بٹھایا اور انہیں اپنے گھر لے گئی۔ نائلہ کے شوہر نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ ہم تمہیں دوبارہ سنبھلنے میں مدد کریں گے، سریا۔ اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سریا نے دل میں کہا، شاید میرا رب مجھے نئی زندگی دینے والا ہے۔ اگلے دن نائلہ نے اسے ایک خواتین فلاحی ادارے میں لے گئی۔ وہاں سریا کو سلائی کا کام مل گیا اور بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام بھی۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ سنورنے لگی، مگر طارق کا غرور ابھی باقی تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ سریا اب خود کما رہی ہے، تو اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسے ایک کمزور عورت اس کے بغیر جی سکتی ہے۔ ایک رات اس نے سریا کے دروازے پر دستک دی۔ سریا چونک گئی، دل دھڑکنے لگا۔ طارق دروازے پر کھڑا تھا، سر جھکائے، چہرے پر ندامت کے آثار۔ سریا، میں غلط تھا، مجھے معاف کر دو۔ سریا نے دروازہ کھولا، مگر خاموش رہی۔ اس کی جڑواں بیٹیاں پیچھے کھڑی تھیں، اپنے باپ کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ طارق کے آنسو بہہ نکلے، مگر سریا کے دل پر ایک زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ وہ اندر آئی، بچیوں کو گود میں لیا اور آہستہ سے بولی، اللہ کے قانون میں معافی ہے، مگر بھروسہ ٹوٹ جائے تو سب بدل جاتا ہے۔ سریا کے یہ الفاظ سن کر طارق کے قدم لرز گئے۔ وہ چند لمحوں تک دروازے پر کھڑا رہا، جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ وہ عورت جسے وہ کمزور سمجھتا تھا، آج اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی تھی۔ سریا کے چہرے پر آنسو تو تھے، مگر اس کے لہجے میں ایک غیر معمولی مضبوطی تھی۔ طارق، تم نے صرف مجھے نہیں، ہمارے بچوں کا بھی دل توڑا ہے۔ تم نے ان کی معصوم آنکھوں میں خوف بھرا، ان کے بچپن پر ظلم کیا۔ طارق نے روتے ہوئے کہا، میں شرمندہ ہوں سریا، مجھے احساس ہو گیا ہے۔ میں نے سب کچھ غصے میں کیا، میں تمہیں واپس لانا چاہتا ہوں۔ سریا نے گہری سانس لی۔ احساس؟ یہ احساس تمہیں تب نہیں ہوا جب تم نے ہمیں بارش میں دھکیل دیا تھا؟
جب میری بیٹیاں سردی سے کانپ رہی تھیں اور تم اندر چائے پی رہے تھے، تب کہاں تھا تمہارا احساس؟ طارق۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نائلہ دروازے کے قریب کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، مگر بولی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سریا کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ طارق کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں گہری ہو رہی تھیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سریا، اب سب بدل جائے گا۔ میں دوبارہ وہ شوہر بنوں گا جس کی تم نے دعا کی تھی۔ بس ایک موقع دے دو۔ سریا نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ انہی ہاتھوں سے اس نے اپنے بچوں کو بھوک میں سنبھالا تھا، انہی ہاتھوں سے اس نے سلائی کر کے ان کا پیٹ پالا تھا۔ پھر آہستہ سے بولی، طارق، محبت ایک نازک شے ہے۔ جب وہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ تو سکتی ہے، مگر نشان ہمیشہ رہتا ہے۔ طارق نے زمین کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم ہے میں ظالم تھا۔ میں نے دولت، انا اور غصے کے نشے میں تمہیں کھو دیا۔ لیکن اب میرا دل بدل گیا ہے سریا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ سریا نے سر جھکایا اور بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر الجھن تھی۔ ایک نے آہستہ سے پوچھا، امی، کیا ابو ہمیں دوبارہ چھوڑ دیں گے؟ یہ سوال سریا کے دل کو چھید گیا۔ اس نے بچیوں کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، اب کوئی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تمہاری ماں اب کمزور نہیں رہی۔ سریا کے لہجے میں وہ درد چھپا تھا جو برسوں کی چپ میں پلتا رہا۔ طارق نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس عورت کی خاموشی کتنی گہری تھی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم چاہو تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک دن مجھے یہ موقع ضرور دینا کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکوں۔ وہ مڑا، مگر بیٹیوں نے اسے آواز دی، ابو، ٹھہریں۔ وہ چونک گیا، مڑا اور دیکھا کہ چھوٹی بیٹی اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے آ کر باپ کے گلے لگ گئی۔ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں ابو، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ امی کو دوبارہ رلائیں مت۔ طارق کے آنسو اب قابو میں نہیں رہے۔ وہ جھک کر دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اب کبھی تمہاری ماں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ سریا نے یہ منظر دیکھا اور دل میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ کیا وہ طارق کو معاف کرے یا اپنی محنت سے بنائی ہوئی نئی زندگی کو برقرار رکھے؟ اس نے نائلہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر ہلا رہی تھی۔ فیصلہ تمہارا ہے سریا، نائلہ نے نرمی سے کہا، لیکن یاد رکھنا، کبھی کبھی معافی سب سے بڑا انتقام ہوتی ہے۔ سریا نے آہستہ سے کرسی کھینچی، بیٹھی اور بولی، طارق، اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو ثابت کرو۔ میں تمہیں واپس اپنے دل میں جگہ دینے سے پہلے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم واقعی وہ انسان بن سکتے ہو جو اپنے گھر کی عزت کو سمجھتا ہو۔ طارق نے سر جھکا کر کہا، میں تمہارے کہے پر عمل کروں گا سریا، میں تمہارا اعتماد واپس حاصل کروں گا۔ وہ چلا گیا، مگر اس رات سریا کے دل میں طوفان مچ گیا۔ اسے نیند نہ آئی۔ وہ چھت کی طرف دیکھتی رہی، یاد کرتی رہی وہ دن جب طارق کے ظلم نے اس کے وجود کو چکنا چور کر دیا تھا۔ پھر وہ لمحے یاد آئے جب اس نے ہمت کی، کام شروع کیا اور اپنی بیٹیوں کے لیے نئی زندگی بنائی۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی، سریا نے دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اپنی زندگی کا رخ خود طے کرے گی۔ اگر طارق واقعی بدلنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کی مدد ضرور کرے گی، مگر اپنی عزت اور خود داری کے ساتھ۔ چند دنوں بعد طارق دوبارہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کے تھیلے تھے اور ایک فائل، نوکری کی درخواست۔ میں نے کام شروع کر دیا ہے، اس نے کہا۔ میں تمہارے اور بچیوں کے لیے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں۔ سریا نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ دل کے اندر ایک نرم احساس ابھرا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتی تھی
वक्त ही साबित करेगा कि तारिक बदल गया है या नहीं। दिन गुजरते गए। तारिक हर रोज आता, बच्चियों से मिलता, उनके साथ खेलता और चुपचाप चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में नरमी आ गई। वो वही तारिक नहीं रहा था जो कभी गुस्से से घर हिला देता था। एक दिन सुरैया के इदारे में ख्वातीन के हुकूक पर एक प्रोग्राम था। वहां उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा गया। जब वो स्टेज पर पहुंची, पूरा हाल खामोश हो गया। उसने माइक पकड़ा और बोली, मैं वो औरत हूं जिसे इसके शौहर ने रात के अंधेरे में घर से निकाला, मगर मैंने खुद को नहीं छोड़ा। मैंने अपने रब पर भरोसा किया और आज मैं अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बना चुकी हूं। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर फख्र की चमक। प्रोग्राम खत्म हुआ तो तारिक आहिस्ता से आगे बढ़ा। सुरैया, तुम पर फख्र है। तुमने मुझे दिखाया कि औरत कमजोर नहीं होती, बल्कि वही खानदान की असल ताकत है। सुरैया ने पहली बार मुस्करा कर कहा, अगर इंसान दिल से बदल जाए तो अल्लाह भी उसके लिए रास्ते खोल देता है। तारिक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर मिसाल बने। मोहब्बत, इज्जत और सब्र की मिसाल। सुरैया ने इसकी तरफ देखा। अब हमारा रिश्ता माजी की तरह नहीं होगा तारिक। ये रिश्ता अब ईमान, इज्जत और बराबरी पर कायम होगा। बेटियां खुशी से मां के गिले लग गईं। उनके मासूम चेहरे पर मुस्कराहट थी। घर के बाहर सूरज गुरूब हो रहा था, लेकिन सुरैया की जिंदगी में एक नया सूरज तुलू हो चुका था। अब वो वही औरत थी जो कभी जुल्म के आगे झुक गई थी, मगर आज वो खुद एक मिसाल बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ सुरैया की नहीं, हर इस औरत की है जो दुख सहती है मगर हिम्मत नहीं हारती। तारिक और सुरैया की जिंदगी में अब सुकून लूट आया था, मगर दिलों के अंदर अभी भी एक उनकही कहानी छपी थी। हर दिन नए रंग लाता, मगर माजी के जख्म कभी कभार दिल के दरवाजे पर दस्तक दे जाते। एक दिन सुरैया सहन में बैठी अपनी जुड़वां बेटियों के लिए कपड़े सी रही थी। कुआं में हल्की खुशबू फैली हुई थी, जैसे किस्मत भी अब उसके साथ मुस्करा रही हो। इसी वक्त तारिक आया, हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। ये तुम्हारे लिए है, वो बोला। सुरैया ने हैरत से देखा। डब्बा खोला तो अंदर एक नया निकाहनामा था। तारिक ने आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूं कि हम फिर से शुरू करें, मगर इस बार मोहब्बत, इज्जत और ईमान की बुनियाद पर। सुरैया के हाथ कांप गए। आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। तारिक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखूंगी, लेकिन शायद अल्लाह ने हमें इसलिए दोबारा मिलाया है ताकि हम दूसरों के लिए मिसाल बन सकें। बेटियों ने तालियां बजाईं। नायला भी मौजूद थी, इसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। ये वही औरत है जिसे सब ने कमजोर कहा था, और आज वो अपनी किस्मत खुद लिख रही है, नायला ने दिल से कहा। तारिक ने सुरैया का हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूं, अब तुम्हारे आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। मैं वो बाप और शौहर बनूंगा जिस पर तुम फख्र करोगी। निकाह की तकरीब सादा मगर दिल को छू लेने वाली थी। चंद रिश्तेदार, कुछ दोस्त और वही सहन जहां कभी दर्द के साए थे, आज वहां कहकहे गूंज रहे थे। मौलवी साहब ने दुआ करवाई, अल्लाह उनके रिश्ते में बरकत दे और उनके घर को मोहब्बत से भर दे। जब सब लोग जा चुके, सुरैया ने आसमान की तरफ देखा। ए मेरे रब, तूने मुझे जिल्लत के अंधेरे से निकालकर इज्जत की रोशनी दिखाई। मैंने सब्र किया और तूने मुझे वो दिया जो मेरी दुआ से भी बढ़कर था। तारिक ने पीछे से आकर चादर उसके कंधों पर रखी। अब कभी अकेली मत होना, सुरैया। ये चादर सिर्फ मोहब्बत की नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। सुरैया ने मुस्करा कर कहा, अब हम दोनों नहीं, बल्कि ये घर 3 दिलों की ताकत से चलेगा। माँ, बाप और बेटियों की दुआओं से। रात के वक्त जब सब सो गए,
سریا اپنی بیٹیوں کے کمرے میں گئی۔ وہ دونوں گہری نیند میں تھیں۔ ان کے چہرے پر سکون اور بھروسہ تھا۔ سریا نے ان کے ماتھے چومے اور آہستہ سے بولی، میری بچیوں، یاد رکھنا، زندگی میں اگر کبھی اندھیرا آئے تو یقین رکھنا کہ روشنی بس ایک دعا کی دوری پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے خود سے کہا، میں نے ہار نہیں مانی تھی اور اسی لیے آج قسمت نے مجھے جیتا دیا۔ میں ہر عورت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر دنیا تمہیں توڑنے کی کوشش کرے تو رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں وہ مقام دے گا جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگلے دن صبح جب سورج طلوع ہوا، سریا نے صحن میں قرآن کی تلاوت کی۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ محلہ والے رک کر سنتے رہے۔ وہ گھر جو کبھی ظلم کی پناہگاہ تھا، اب رحمتوں کی روشنی میں نہا رہا تھا۔ طارق کام پر جانے لگا تو رکا۔ سریا، میں تم پر فخر کرتا ہوں، تم نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا تمہاری کہانی سنے۔ سریا مسکرا کر بولی، دنیا سنے گی، مگر ایک سبق کے ساتھ کہ عورت کبھی کمزور نہیں اگر وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ ہر اس عورت کی ہے جو ظلم کے باوجود امید کا دیا روشن رکھتی ہے۔ سریا اور طارق کی زندگی اب سکون میں تھی۔ ان کی بیٹیاں اسکول میں بہترین کارکردگی دکھا رہی تھیں۔ وہ ہنستے، کھیلتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ گھر کی دیواروں پر اب ہنسی کی گونج تھی، نہ کہ چیخوں کی بازگشت۔ وقت گزرتا گیا اور سریا نے ایک ویڈیو چینل بنایا جہاں وہ اپنی کہانی سناتی، دوسری عورتوں کو حوصلہ دیتی اور کہتی، زندگی ختم نہیں ہوتی جب تک تم ہار ماننے سے انکار کرتی ہو۔ اس کے الفاظ لاکھوں دلوں تک پہنچنے لگے۔ لوگ اس کی باتوں میں اپنی زندگی کا عکس دیکھنے لگے۔ وہ عورت جسے کبھی کمزور کہا گیا، آج دوسروں کے لیے روشنی بن گئی۔ آخر میں، اگر اپنے سریا کی کہانی سے کچھ سیکھا، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا، تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی حقیقی اور سبق آموز کہانیاں آپ کے دل تک پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں، ہر کہانی ایک نیا سبق ہوتی ہے، اور شاید اگلی کہانی آپ کی زندگی بدل دے۔ سبسکرائب کریں کیونکہ زندگی کے سبق کبھی ختم نہیں ہوتے۔